نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ناظرین و سامعین، چینج یور لائف کے دوسرے حصہ کو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور ہم ہر ٹاپک میں ایک بات پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا پہلا ٹاپک تھا نیت کے متعلق، اپنی نیت کی درستگی کے متعلق، کہ ہم ہر کام میں نیت کریں، بدنیتی سے بھی بچیں، بلا نیتی سے بھی بچیں۔ ہر کام میں ہم سنت کی نیت کر لیں تو ہمارا سارا دن عبادت بن جاتا ہے، اور اگر ہم نیکی کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم گناہ کر سکیں، کسی کی غیبت کر سکیں، چغل خوری کر سکیں، کسی بھی قسم کا گناہ ہم کر سکیں، اس کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہتا اگر ہم نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں، اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت رہتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ تب وضو کرتے ہیں، ورنہ بے وضو رہتے ہیں۔ میں جن سے بھی عرض کرتا ہوں ہر وقت باوضو رہنے کے متعلق، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہر وقت تو رہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ تفصیل سن لیجئے، آپ کا خود بہت دل کرے گا کہ آپ باوضو رہیں۔ تو جس طرح ہم آج کل عادتاً بے وضو رہتے ہیں، اسی طرح اگر طبیعت بن جائے تو ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ آج ہمیں عادت ہے بے وضو رہنے کی، باوضو رہنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہمیں باوضو رہنے کی عادت بن جائے گی، پھر بے وضو رہنا مشکل رہے گا۔ تو ہم ہر وقت باوضو رہیں، جس وقت وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کریں، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر کر لیں، یعنی پوری زندگی ہی باوضو گزارنے کی ہم نیت کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو پر مداومت مومن ہی کر سکتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا کامل مومن کی نشانی ہے اور ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے قلبی احوال پر نظر ڈالو، تمہیں وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی حالت میں واضح فرق نظر آئے گا۔ ہمارے مشائخ اپنی ساری زندگی باوضو گزارنے کا اہتمام کرتے تھے، اس سے انسان شیطان کی حملہ سے بچا رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ بے وضو ہیں تو وساوس زیادہ آئیں گے، آپ باوضو ہیں تو وساوس کم آئیں گے۔ طبیعت کے اندر انشراح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، طبیعت کے اندر نیکی کی طرف میلان آ جائے گا، نیکی کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ باوضو رہنا ایک بہترین عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت سی برکات رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک روحانی پاکیزگی اور نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ نماز یعنی بارگاہ الہی کی خاص حضوری کی لازمی شرط ہے، کہ نماز کے لیے وضو اسی لیے شرط ہے کہ انسان کو روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے بلال، کیا بات ہے کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں آپ کو اپنے سے آگے پاتا ہوں؟ رات کو خواب میں جنت دیکھی، جنت میں مجھے اپنے سے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آذان دی ہو اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو اور میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے دوبارہ وضو نہ کیا ہو، میں نے ان 2 رکعتوں کو خود پر لازم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پس ان 2 اعمال کے سبب تم یہ مرتبہ پایا۔ ہمیشہ باوضو رہنے پر اتنی بڑی فضیلت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ سالکین طریقت کو بھی ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اور اس کی پکی عادت بنا لینی چاہیے۔ ایک علمی نکتہ ہے کہ باوضو رہنے کے بڑے فوائد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نوافل پڑھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب نوافل پڑھنے کا جی چاہا تو وضو تو ہے ہی، بس نیت باندھی اور نوافل پڑھ لیے۔ نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں اس لیے نماز قضا کر بیٹھتی ہیں کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ مثلا کسی شادی کی تقریب پر گئیں، وہاں پر نماز کا وقت ہو جائے تو ان کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ڈرتی ہیں کہ میک اپ دھلنے کی وجہ سے یہ لوگ میری اصل شکل دیکھ لیں گے، لہذا ڈر کے مارے منہ نہیں دھوتی ہیں، پس وضو نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔
وضو انسان کے گناہوں کی صفائی اور معافی کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے بہت اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے نیچے بھی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے۔ ہر مرتبہ وضو کرنے سے ہمارے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسنون انداز سے وضو کرنے سے نہ صرف انسان کی ظاہری میل کچیل اور حدث والی حکمی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی برکت سے اس کے جسم کے سارے گناہوں کی ناپاکی بھی دھل جاتی ہے۔ لہذا اس وضو کے عمل کو حضور قلب کے ساتھ کیا جائے اور محسوس کیا جائے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر وضو کے دوران اپنے گزشتہ تمام گناہوں پر نادم ہوگا تو اس کے تمام کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس مناسبت سے وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا امت کو سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کو دھو دینے والے اور تمہارے درجات کو بلند کر دینے والے اعمال میں سے ایک ہے مشقت کے موقع پر یعنی سردی میں وضو کرنا۔ تو ہر مرتبہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو انسان تمام زندگی باوضو رہے گا اس کے اوپر گناہوں کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر خاص کرم ہے اور احسان ہے کہ وضو کے بہانے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو حوض کوثر پر کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میری امت کے اس دن ایسے نشانات ہوں گے جو باقی امتوں کے نہیں ہوں گے۔ تم وضو کے چمکتے ہوئے سفید نشانات کے ساتھ حوض کوثر پر آؤ گے۔ قیامت کے دن وضو کے چمکدار نشانات سے امت محمدیہ کی پہچان ہوگی۔ ہمیں تو نہایت شوق سے تمام سنن و آداب کے ساتھ بار بار وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ نشانات بڑے ہوں اور ہمیں اللہ جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ اکثر لوگ رات کو باوضو سونے میں سستی کرتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ عبادت کا وقت نہیں ہے، اب تو سونا ہی ہے، وضو کرنے سے کہیں نیند ہی نہ اڑ جائے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو باوضو سونا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ اور سلف صالحین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ بے وضو سوئے ہوں اور ان کو اس حالت میں موت آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان رات کو باوضو سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ وہ بندہ رات کو جس وقت بھی اٹھتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، اس نے رات طہارت کی حالت میں گزاری۔ مزید یہ کہ باوضو سونے والے کی فرشتے حفاظت فرماتے ہیں اور تمام سنن و آداب کے ساتھ وضو کرنا عمر میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان باوضو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے تو وہ رات کو جس گھڑی میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس بات کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے۔ تو جتنے بھی ہم مسائل میں آج مبتلا ہیں ہم باوضو رہیں، باوضو سوئیں۔ رات کو ہماری آنکھ کھل جائے تو ہم اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کر لیں۔ جو بھی ہمارا مسئلہ ہے، میں نے یہ جو سیشن سٹارٹ کیا ہے اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنے والی بن جائے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرنے والی بن جائے اور ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں وہ مسائل بھی حل ہو جائیں۔ تو یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ رات کو وضو اور ذکر کی حالت میں ہی سوئیں، یہ تہجد کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ اس کے بعد ایک علمی نکتہ ہے کہ مسواک یہ وضو کی ایک اہم سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کا کثرت سے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیز یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرماتے کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھ پر یا میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔
ایسی صورت میں تو کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ وضو کرتے ہوئے مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب دل میں سنت کا شوق ہوگا اور اس کے عظیم ثواب کا خیال ہوگا تو پھر خود بخود انسان کا جی چاہے گا کہ مسواک کو کثرت سے استعمال کریں۔ یہ وہ سنت ہے جو آج امت کی زندگیوں سے نکل گئی۔ برش کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، کر لینا چاہیے، لیکن اپنے نبی کی سنت کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مسواک کا آپ اہتمام کر لیجئے۔ پیلو کی مسواک اور زیتون کی مسواک، یہ دو مسواکیں سب سے ٹاپ کلاس پہ ہیں۔ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو پیلو کی مسواک کرنا یہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد زیتون کی مسواک، اس کے بعد جو بھی آپ کو درخت مل جائے، کسی درخت کے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کا اہتمام ضرور کیجیے۔ ہمارے ایک قریبی تعلق والے ڈاکٹر ہیں، وہ بعض اوقات آپریشن کرتے ہیں تو ان کا آپریشن 9 گھنٹے لمبا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا اس دوران آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے میری نماز قضا نہیں ہوتی، آپریشن کے دوران جب میں دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں آپریشن کو ایسے نقطے پر پہنچاتا ہوں کہ باقی ڈاکٹروں کو کہتا ہوں اب آپ کام جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں وہیں پر مصلی بچھاتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں اور دوبارہ ہاتھ دھوتا ہوں، دستانے پہنتا ہوں اور پھر دوبارہ آپریشن کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ 9 گھنٹے کے آپریشن میں میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو 9 گھنٹے کے آپریشن میں بھی باوضو رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی مرتبہ بے وضو ہی زبانی قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، تفسیر پڑھے ہوتے ہیں، حدیث پڑھے ہوتے ہیں۔ انسان کے بے وضو رہنے کا تعلق اپنے ذہن اور عادت سے ہے۔ ہم بے وضو زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ہمیں باوضو زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی چاہیے، صرف اتنی بات ہے۔ اگر سالکین کوشش کریں گے تو وہ خود محسوس کریں گے کہ ان کے لیے باوضو رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ہوتی ہے وہ وضو کے ٹوٹنے پر اپنے باطن میں ایک گونا ظلمت اور کدورت محسوس کرتے ہیں۔ حدث دراصل اسی کیفیت کا نام ہے اور شریعت نے اس کیفیت کے ازالہ کے لیے وضو کو مقرر فرمایا ہے۔ وضو پر مداومت کے لیے ظاہری طور پر بھی اسباب اختیار کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کا وضو نہیں رہتا، مثلا چنے کی دال، گوبھی، آلو وغیرہ کھانے سے، تو ان سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو پینے سے وضو نہیں رہتا، پیشاب زیادہ آتا ہے، تو اس کو ذرا کم پیا کریں۔ ظاہری طور پر بھی احتیاط کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر دیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے باوضو رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کی خدمت میں اس عاجز کو رہنے کا موقع ملا۔ حضرت نے رمضان میں روزہ افطار کرنے کے بعد تازہ وضو کیا اور مسجد میں تراویح کے لیے تشریف لائے۔ اس رات مسجد میں قرات کانفرنس تھی۔ ساری رات قرآن حضرات قرآن پڑھتے رہے، حضرت ان کا قرآن سنتے رہے۔ اسی دوران سحری کا وقت ہو گیا۔ مسجد والوں نے اعلان کیا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، حاضرین کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا ہے، ابھی دسترخوان لگا دیے جائیں گے، سب لوگ سحری کر لیں۔ مسجد میں سینکڑوں کا مجمع تھا۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے؟ کیونکہ شوگر کے مریضوں کا کھانا عام کھانے سے مختلف ہوتا ہے، پرہیزی کھانا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں یہی کھانا کھاؤں گا۔ مسجد میں عام لوگوں کے لیے پلاؤ بنا ہوا تھا، شوگر کے مریض کو تو پلاؤ کھانا نقصان دہ ہے، شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نے وہی کھایا، پرہیزی کھانا نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت سے میں نے پوچھا، حضرت اب آپ وضو تازہ کرنے کے لیے کمرے میں جائیں گے؟ تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ یعنی کچا دھاگا آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غور کریں کہ مغرب کے بعد وضو کیا اور اب نماز فجر میں گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ حضرت نے وہیں فجر کی نماز پڑھی۔ مجھے خیال تھا کہ حضرت فجر پڑھتے ہی وضو کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن حضرت سلام پھیرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے اور قرآن حضرات سے فرمایا، ساری رات تم نے قرآن سنایا اور میں نے سنا، اب میں قرآن سناؤں گا اور آپ سب سنیں گے۔ پھر حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا۔ خیال تھا کہ 10-15 منٹ کا درس قرآن ہوگا، لیکن جب درس لینا شروع کیا تو ایسے جوش و جذبے سے کہ ہم حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب علماء قرآن حضرات ہیں، مجھے قرآن کا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سب ترجمہ سمجھتے ہیں، میں صرف آیتیں پڑھوں گا۔ تو تقریباً 20 منٹ حضرت ایک مضمون کی آیتیں پڑھتے، پھر دوسرے مضمون کی آیتیں پڑھتے، آیتوں پہ آیتیں ہی پڑھتے گئے، آیتوں پہ آیتیں ہی پڑھتے گئے۔ اس دن ہم نے حضرت پر ایک عجیب رنگ دیکھا، اتنا لمبا درس قرآن دیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت نے اعلان فرمایا کہ اشراق کا وقت ہو گیا ہے، سب لوگ اشراق پڑھ کر ہی گھر جائیں۔ چنانچہ اشراق پڑھی اور کمرے میں آئے اور پھر حضرت نے دوبارہ وضو کی۔ غور کریں، 90 سال کی عمر میں شوگر کا مریض
مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز ادا کرتا ہے۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں یہ کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھ لی، اور ہم نے 90 سال کے ایک بوڑھے بندے کو اپنی زندگی میں مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی یوں باوضو گزرتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ حضرت مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کا گھر ایک نئی کالونی میں تھا۔ مغرب کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے گھر کے دالان میں نماز ادا کرنے کے لیے صفیں بچھا دی۔ ان کے گھر کے صحن میں 5-7 بچے چھوٹے بڑے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ جب اقامت ہوئی تو کھیلنے والے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے والد نے بتایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ اپنی زندگی باوضو گزاریں۔ ہمارے گھر کا 7 سال سے بڑا کوئی بھی فرد جب بھی آپ کو ملے گا باوضو ہوگا، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس دن بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، تیرے ایسے بھی بندے ہیں جو پوری زندگی باوضو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتنی آسان عبادت ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں باوضو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتے ہیں، بندے کی جب روح قبض کرتے ہیں تو اگر وہ باوضو ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں اس نیت سے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موت آئے ہم وضو کی حالت میں ہوں، تاکہ ہمیں بھی مرنے پر شہادت کا درجہ ملے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے باوضو رہنے کی کہ باوضو حالت میں مرنے کے سبب انسان قیامت کے دن شہداء کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اس ہی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا ہے۔ جو وہ بندہ باوضو زندگی گزارنے کا عادی ہوگا اس کو باوضو ہی موت آئے گی، اور اسی طرح وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ تو دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ، جب جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ باوضو ہو کر جان پیش کروں۔ جب دل میں یہ تمنا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیں گے۔ تو پہلا کام نیت کو درست کرنا، اور دوسرا کام ہر وقت باوضو رہنا۔ اس سے نوافل پڑھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ذکر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔